بالکل جی، ہم یہ خصوصی پروگرام جو ہے وہ ڈرگس کے حوالے سے ہے، کیونکہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈرگس مافیا بھی متحرک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈرگس کی لعنت جو ہے وہ ہر گھر تک پہنچ چکی ہے، اور پولیس جو ہے وہ کارروائیاں بھی کر رہی ہے، روک تھام کے لیے اقدامات بھی اٹھا رہی ہے، کیونکہ حکومت پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ منشیات فروشی جو ہے وہ اسے بالکل روکا جائے. ہمارے ساتھ سابق پولیس انسپیکٹر شیخ حماد صاحب موجود ہیں، یقیناً ان سے بات کریں گے اس کیس سے ریلیٹڈ، کیونکہ پنکی ایک کردار، ایک کریکٹر جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے، اور وہ کریکٹر بڑا انکشاف جو اس نے کیے ہیں، بڑے حیران کن انکشافات ہیں. ان کی جانب سے، پنکی کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پولیس افسران کے ساتھ مل کے ہی پورے لاہور میں جو ہے وہ ڈرگس بیچی جا رہی ہیں. شیخ حماد صاحب کی زبانی سنتے ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. شیخ صاحب آپ نے کافی عرصہ پولیس کو سرو کیا، پولیس کے ساتھ کام کیا، اور آپ بڑے بڑے اچھے عہدوں پر جو ہے وہ فائز رہے، بڑے اچھے اچھے تھانوں میں بطور ایس ایچ او آپ نے کام کیا. شیخ صاحب یہ پنکی کریکٹر کبھی آپ کے نزدیک گزری ہے؟ کبھی پتہ چلا تھا کہ آپ نے کبھی کوئی اپنے تھانے میں مقدمہ درج کیا ہو کہ جس پر پنکی کا ذکر ہو؟ نہیں، قدرتی بات ہے، میرے نالج میں نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسا واقعہ میرے ہوتے ہوئے پیش آیا ہے. اگر ہوتا تو سینیریو کچھ اور ہوتا، کیونکہ منشیات، آپ کو پتہ ہے منشیات کے بارے میں میری پالیسی بڑی سخت رہی. جبکہ میں خانے میں بھی رہا ہوں تو میں نے کسی منشیات فروش کو مرضی سے منشیات نہیں بیچی، لک چھپ کے اس نے بیچ لی، ادروائز میں نے ہر بندے کو وہاں پکڑ کے کارروائی کی. یہ بتائیے گا، ہم نے سنا یہ تھا کہ ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہے اور 9C کے مقدمے میں 4-5 سال جان نہیں چھوٹتی، لیکن ان کیسز میں بڑا عجیب و غریب اتفاق ہوا جو پنکی سے ریلیٹڈ کیسز ہیں، جو اس کے بھائی پر کوٹ لکھپت کے علاقے میں ایک مقدمہ درج ہوا، اسی طرح اقبال ٹاؤن، لیاقت آباد اور مختلف وحدت کالونی میں ایک مقدمہ جو ہے وہ درج ہوا. لاہور میں ابھی تک 4 مقدمات کی تفصیل جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے. کیا ایسی تفتیش پولیس کی جانب سے کیا کی گئی ہے کہ اگلے روز ہی یا اسی سال، بلکہ ضمانت نہیں، بری کر دیا جاتا ہے؟ یہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ ظاہر ہے آپ پولیس افسر ہیں اور سابق اچھے عہدوں پر فائز رہے ہیں، بینگ اے پولیس آفیسر کیا سمجھتے ہیں، کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ جو مجھے لگ رہا ہے کیا ویسے ہی ہے؟ بالکل جی، دیکھیں منشیات کا ایک ایسا کیس ہے اگر جس میں آپ پراپر تفتیش کریں، ہر پہلو پر تفتیش ہونی چاہیے، لیبارٹری کی رپورٹ ہونی چاہیے، فورنزک سائنس کی رپورٹ ہونی چاہیے، ہر طرح اگر آپ بیان اس کے ہونے چاہیے. اگر پراپر آپ کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی 9C میں بیل ہو جائے، کیونکہ یہ بڑا سخت جرم ہے اور اس میں سزائے موت تک ہے سزا. لیکن اس میں ظاہر ہے کہ اس میں کافی خلا چھوڑے گی. اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جب کہ اس کی بہن کا کردار پنکی کا بھی آ گیا تو اس کی گرفتاری صرف التوا میں رکھی گئی. اس کے بارے میں تفتیشی نے فائنڈنگ دینا گوارا ہی نہیں کیا کہ اسے یا تو بے گناہ کر دیتا کہ جی یہ بے گناہ ہے، یا پھر اسے اشتہاری کرواتا. 2 ہی طریقے ہیں. اگر ایک ملزم نہیں اس میں شامل تفتیش ہوتا، بھاگ جاتا ہے، اور عورت مطلب بھاگ گئی، بندے پکڑے گئے، یہ بھی کیسی بات ہے؟ آپ نے بھی کئی CRO بنوائے ہوں گے، اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ دنوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ CRO جب نوجوان کے خلاف کریک ڈاؤن جب شروع ہوا تو ان کے CRO جو ہے وہ بنائے جا رہے تھے، مرتب کیے جا رہے تھے. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 4 مقدمات میں پنکی کا ذکر ہے، کہیں اس کا ID کارڈ نمبر جو ہے وہ مقدمے کے متن میں شامل نہیں کیا گیا، نہ ہی زحمت کی گئی کہ اس کا جو ہے وہ CRO بنوایا گئے. کیا اس دور میں کیا CRO بنتے نہیں تھے؟ دیکھیں، کچھ سوال ایسے ہیں، یہ آپ کے سوال کا آپ کے پاس ہی جواب ہے کہ کیوں نہیں بنایا گیا. اس کی بھی وجہ ہوگی، تو وہ وجہ ایک ہی چیز ہے، وہ جو چمک جس کو دیکھ کے تفتیشی اندھا ہو جاتا ہے، اسی چمک نے اسے اندھا کر دیا، اور اس نے گوارا ہی نہیں کیا کہ اس کو کسی مقدمے میں اشتہاری کروائے، اس کا CRO بنوائے، بلکہ اس کو پکڑنے کے لیے کوشش کرے، اس کا وارنٹ لیتا ناقابل گرفتاری، اور اسے چاہے کراچی سے جا کے پکڑنا پڑتا، پکڑ کے لیتا، لیکن نہیں. ہم آپ کو یہ بتائیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاہور میں ڈرگس آتے کہاں سے ہیں؟ یعنی پنجاب میں سندھ سے داخل ہوتی ہے منشیات، کہاں سے داخل ہوتی ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ سپلائی کی جاتی ہے؟ اور آپ کے دور میں جو منشیات فروش متحرک تھے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آج کے روز میں بھی منشیات فروشی کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، نوجوان جو نسل ہے ان کو تباہ کر رہے ہیں؟ اب تو دیکھیں طریقہ ہی بالکل چینج ہو گیا ہے. پہلے چند منشیات ہر علاقے میں ہوتے تھے، 3 یا 4 یا 5، ان کا پتہ ہوتا تھا، SHO کو پتہ چل جاتا تھا، کار خاص کے ذریعے پتہ چل جاتا تھا، سابقہ ریکارڈ کے ذریعے پتہ چل. اب تو ایسے ایسے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں کہ آن لائن آپ منگوا سکتے ہیں، اور گاڑیوں میں یہ منشیات جو ہے نا وہ سپلائی ہونی شروع ہو گئی. اور بڑے بڑے اچھے گھروں کے جو ہے نا بندے، وہ اپنا خرچہ نکالنے کے لیے بیچ میں سے آدھی بیچ دیتے ہیں،
اور یہ ساری تقریباً پشاور سے آ رہی ہے اور پشاور سے ہی ہمیشہ سے آتی ہے. اور مطلب مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ ایک اٹک ہے ہمارا بارڈر جو لگتا ہے پشاور کے ساتھ, وہاں سے کیسے گزر آتی ہے. اگر کوئی خفیہ راستہ تو وہاں سے کیوں نہیں روکی جاتی. گاڑیاں چوری ہوتی تھی, کہاں گئی جی, آپ کو بھی پتہ ہوگا پشاور چلی گئی تھی. یار چلی کیسے گئی؟ اب گاڑی پہاڑوں پہ تو جا نہیں سکتی, موٹر وے پہ گئی یا جی ٹی روڈ سے گئی تو اس کو کوئی نہیں روکتا. اس چیز کو آج تک نہیں روکا گیا کہ اس لیول پہ کوئی اقدام کیے جائیں کہ نہ باہر سے یہ منشیات آئے اور نہ یہاں سے کوئی چوری کا سامان باہر جا سکے. سابق پولیس انسپیکٹر شیخ حماد ہمارے ساتھ موجود تھے, جن کی جانب سے بتایا جا رہا تھا کہ اب مقدمات منشیات کے جو درج کیے جا رہے ہیں اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کیا جا رہا ہے, اور یہ تمام حقائق جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں. یقیناً انویسٹیگیشن پولیس کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو چکے ہیں, کیونکہ انویسٹیگیشن پولیس کا کام تھا کہ اگر آپریشن پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے, جس طرح پنکی کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے, تو اس کو جو ہے وہ شامل تفتیش کیا جاتا یا اس کو جو ہے وہ اشتہاری قرار دیا جاتا. لیکن یہاں پر نظام جو ہے وہ بدلتا نظام ہے, اور یہاں پر جب الٹی گنگا بہتی ہو تو کچھ بھی نہیں ممکن ہو سکتا. تو اسی کیس میں بھی جو چاروں واقعات لاہور میں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جو پنکی سے ریلیٹڈ ہیں, ان کیسز میں بھی ہمیں واضح طور پر جو ہے وہ نظر آیا. یقیناً پنکی تو ایک کردار ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو معاشرے میں منشیات کا ناسور جو ہے وہ دن بھر جو ہے وہ جاری رہتا ہے اور دن بہ دن اس میں اضافہ دکھائی دے رہا ہے. اس کی روک تھام کے لیے کیسے اقدامات کیے جانے چاہیے یہ حکومت بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے, لیکن اس کی لعنت کو روکنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ایک آگ کی طرح یہ جال جو ہے وہ پھیلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ہر گھر کے اندر جو ہے وہ منشیات کا استعمال ہوتا دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ اب وہ دور نہیں. ایک وقت تھا جب بچے تعلیم حاصل کرنے یونیورسٹی, کالج, اسکول جاتے تھے, لیکن اب وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ منشیات کا استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ اسکول, کالج, یونیورسٹی جاتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ ہم تمام حقائق جو ہیں وہ سامنے رکھیں اور بات کریں, کیونکہ بڑا اہم موضوع تھا ڈرگس کے حوالے سے, کیونکہ منشیات کی روک تھام نہیں ہوتی دکھائی دے رہی ہے. جس طرح یہ پنکی کا کردار سامنے آیا, جس طرح اس کو عدالت میں پیش کیا گیا, یقیناً اس نے نظام کا تمام جو چٹا بٹا ہے وہ کھول دیا ہے اور سب کو بتا دیا ہے. تو آج کے پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ ملیں گے اور نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.